الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور مسلمانان پاکستان، آج حقیقت بات ہے کہ دل بہت رنجیدہ ہے اور افسردہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان جو کلمے کے نام پر وجود میں آیا، جس کی ابتدا بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور انشاءاللہ رہے گی، لیکن دکھ اس وقت ہوا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کلمے کی ترویج کے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، اور ان کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ دکھ اس وقت ہوا کہ جب اس اللہ کے بندے نے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مبلغ اسلام ہے، اور صرف ان کی دینی خدمات، تبلیغی خدمات، اسلامی خدمات صرف پاکستان کے اندر نہیں ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظموں کے اندر یہ اللہ کا بندہ دین کا پیغام لے کر پہنچا، دین کی تبلیغ لے کر پہنچا، اور ایک ایسی کیٹیگری کو مسلمانوں کے اندر، چونکہ اس وقت مختلف مکاتب فکر اور مختلف نظریات کے حاملین اور مختلف طبقات پیدا ہو چکے ہیں، جو ایسا طبقہ کہ جو نہ مسجد میں آتے تھے، نہ وہ ان کے تحفظات اور ان کے معاملات تھے، وہ کسی دینی کام کے اندر دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور اس اللہ کے بندے نے بہت محنت کی، مشقت کی، اور ایک ایسے گھروں کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ پہنچائی، بیوروکریسی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پوش ایریاز کے اندر، اور یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جا کر، بزنس کمیونٹی کے اندر جا کر، سوشل سلسلے کے اندر جا کر انہوں نے بہت زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی ان سے کچھ چھوٹا موٹا بلیک میل کر کے انہوں نے کہا کہ یا معافی مانگو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہیں۔ حقیقت ہے کہ ان کے کانپتے ہوئے ہونٹ جو معافی مانگ رہے تھے ان فاسق و فاجر لوگوں سے، اور بلیک میلنگ کے اندر آ کر معافی مانگ رہے تھے، یقین کریں کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کی معافی سے اللہ کا عرش نہ ہل گیا ہو، اللہ آسمانوں پر ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جن سے معافی مانگی ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، وہ پیشہ ور لوگ ہیں، وہ جھوٹ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، ان کا بزنس جھوٹ پہ اوپر مبنی ہے، تو وہ تو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، لیکن شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو یہاں تک معافی مانگنا پڑی کہ نہیں، میں نے معافی مانگتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح معافی مانگی، حقیقت ہے کہ دل کانپ رہے تھے کہ کیا پاکستان کے اندر اب کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی سچ کا لمبردار نہیں بن سکتا؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی گناہ کا اعتراف نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے میڈیا کی کوئی اصلاح نہیں کرے گا؟ اگر یہ علماء اصلاح نہیں کریں گے تو کون اصلاح کرے گا؟ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے اور ان کے رفقا کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی دعا کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو انہوں نے میڈیا سے معافی مانگی ہے، حقیقت بات ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے کس مجبوری کے تحت ان سے معافی مانگی ہوگی، اور کیا ان کے دل کے اندر جو ہے نا اس وقت اللہ سے دعائیں اٹھتی ہوں گی اور ندا اور صدا اٹھتی ہوگی۔ تو یقیناً انشاءاللہ میرا اللہ ان کو عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں ان سے اپنی ساری قوم سے، بالخصوص جو بلوچستان کے اندر چاہے شوانی قوم ہے، بنگلزئی قوم ہے، مرغزانی قوم ہے، جتک قوم ہے، لیڑی قوم ہے، آدو زئی ہیں، اچک زئی ہیں،
چاہے کسی نوروزئی ہیں، ممیترزئی ہیں، کسی قوم سے، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، کوئی بھی ہیں، چونکہ بلوچستان کے اندر میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں کہ ان تمام بلوچ قبائل کی ان کے ساتھ ایک بڑی والہانہ محبت ہے، وہ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اس چند لوگوں نے کے لیے کوشاں تھے، حکومت اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کوشاں تھی، لیکن اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر ہے۔ ایک طرف کرونا کا عذاب ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی غربت زبوں حالی ہے۔ تو انہوں نے اس پس منظر کے اندر دعائیہ کلمات کے اندر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے یہ گناہ ہیں، یا اللہ ہمارے اندر جھوٹ بہت ہے، ہمارے اندر فراڈ بہت ہے، ہمارے اندر یہ گناہ ہیں۔ انہوں نے گناہوں کو لوکیٹ کیا، اور ایک ایسا طبقہ، ایسے طبقے کو انہوں نے بات بھی کر دی کہ جن کے، چونکہ ایک عام بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اس کے گھر کی، اس کا جھوٹ اس کے گھر کی چار دیواری تک رہتا ہے، اس کا جھوٹ اس کے صرف خاندان تک رہتا ہے۔ لیکن جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کنائے اور پنائے کے اندر یہ بات کہی کہ ہم اپنے میڈیا کی اصلاح کریں اور میڈیا سے جھوٹ کو نکالیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ جن لوگوں کو ان کی اس دعا کی تکلیف ہوئی، بڑے افسوس کی بات ہے، دعا ہوتی وہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنی قوم کے گناہوں کا اقبال کریں، کنفیس کریں، جرم کا اعتراف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ابو بذنبی فاغفر لی، سید الاستغفار کے اندر، کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا کنفیس کرتا ہوں، اقبال کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نبیوں کی دعائیں بھی یہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم نے ظلم کیا تو معاف کر دے۔ اور ہر قوم نے اللہ سے یہی دعائیں کی ہیں، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، پھر جا کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ تو انہوں نے، پوری دنیا عذاب کے اندر ہے، پوری دنیا ابتلا کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر ہلچل ہے، انہوں نے تبلیغی انداز میں احسن طریقے سے جو بات کی۔ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں پاکستان کا نظریہ کھٹکتا ہے، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ دستک ابھی تک نہیں دے رہا، اور جن کے لفافہ جو صحافت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر معروف ہیں، جو اس جھوٹ کے پرائے اور کنایوں کے اندر باتیں اور زہر اور